الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من افطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضي عنه صوم الدهر كله وإن صامه.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روزہ چھوڑ دے ایک دن کا رمضان سے بغیر کسی رخصت کے اور نہ ہی کوئی مرض ہو، بیماری کی وجہ سے بھی نہیں اور نہ ہی اس کو کوئی رخصت ہے، بلا وجہ جو کوئی روزہ چھوڑ دے رمضان کا تو اس کی قضا نہیں ہوگی ساری زندگی بھر، اگرچہ وہ روزے رکھتا رہے۔ آپ حضرات نے حدیث پاک سنی، اس حدیث پاک میں اس چیز کا ذکر ہے کہ جو کوئی رمضان مبارک کا بلا وجہ روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کا ثواب، اس قضا سے مراد ثواب ہے کہ اس کا ثواب پوری زندگی روزے رکھ کے نہیں پا سکتا۔ اور یہ قدر مند کے اشارے ہی کافی ہے کہ ہم روزانہ اگر معاملہ رمضان کے روزے نہیں رکھتے تو روزانہ کتنا بڑا ثواب جو ہے چھوڑتے ہیں۔ پوری زندگی ایک روزے کا ثواب نہیں بندہ پا سکتا تو پوری زندگی کے جو روزہ نہیں رکھے کتنا اس نے اپنا نقصان کر دیا۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہلاک ہو جائے شخص جس نے اپنی زندگی میں رمضان پایا اور اپنی بخشش نہ کرا سکا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے ہی ایسے روزہ دار ہیں جن کو اپنے روزے سے سوائے پیاس کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے ہی ایسے رات کو قیام کرنے والے ہیں مگر ان کو قیام میں سوائے جاگنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آپ حضرات نے حدیث پاک سنی، اس حدیث پاک میں اس چیز کا ذکر ہے کہ جب تک روزے دار نے روزے کے ساتھ ساتھ اپنے گناہ نہیں چھوڑے تو ان کو پھر سوائے پیاس کے، بھوک کے اور کچھ حاصل نہیں۔ جو اصل مقصد ہے نا تقوی کا، وہ جب تک بندہ گناہ نہ چھوڑتا، توبہ نہیں کرتا، ایک طرف روزہ رکھا ہے اور دوسری طرف فلمیں بھی دیکھ رہا ہے، ایک طرف روزہ رکھا ہے اور دوسری طرف بندہ جو ہے وہ گالیاں، وہی جو ہے شرارتیں، وہی جو ہے تنگ کرنا، وہی افرا تفری، پھر فرمایا کہ ایسے بندے کو سوائے پیاس سے اور کیا حاصل ہوا۔ روزے کا جو مقصد ہے وہ جہاں پہ حلال چیزوں سے بندہ روکتا ہے اللہ کے حکم سے، وہاں پہ جو حرام چیزیں ہیں ان سے بندہ روزہ روکنے کا نام ہوتا ہے۔ تو حرام چیزیں جو ہے یہ ساری کام اللہ پاک نے منع فرمائے ہیں، جھوٹ بولنا، چغلی کھانا، غیبتیں کرنا، دوسروں کو تکلیف دینا، یہ سارے جو ہے یہ ہاتھوں کے گناہ، کانوں کے گناہ، زبان کے گناہ، آنکھوں کے گناہ، ان سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لہٰذا روزے کی حالت میں یہ کام کرنا چاہیے، یعنی ان سے بھی بچنا چاہیے۔ اور دور فرمایا کہ کتنی ایسے ہیں جو رات کو قیام کرتے ہیں مگر سوائے ان کو رات میں جاگنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ نماز کی حالت میں بھی بندہ اللہ پاک کو یاد نہ کرے تو پھر وہ کیا کرنے والا ہے۔ ہماری حالت جو ہے ہمارے فرض نمازوں میں بھی بہت کم جو ہے ہم اللہ پاک کو یاد کرتے ہیں، جس میں دیکھو نا کہ حالت یہ ہے کہ بندہ اپنے جسم کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوا، اپنا چہرہ قبلہ کی طرف کیا اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ بھی جو ہے اور اسی طرح جو ہے زبان کے ساتھ بھی جو ہے کلمات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا ہے، اور سارا کچھ جو ہے یعنی کبھی وہ رکوع کرتا ہے، کبھی سجدہ کرتا ہے، یہ سارا کچھ کر رہا ہے۔ زبان بھی جو ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے، جسم بھی بندہ کا اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے، اور لیکن صرف دل ہی ہے جس کے اندر اللہ نہیں آ رہا، تو پھر کیا فرمایا کہ ایسے لوگوں کو کیا جو ہے وہ سوائے جاگنے کے اور کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ دل کے اندر بھی اللہ ہونا چاہیے، پھر جو ہے وہ بات کرتی ہے۔ یہ آخری حدیث ہے۔ اس کے بارے میں یہ جو ہے فرمایا گیا ہے کہ یہ حدیث پاک حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو ہے روایت کرتے ہیں، اس حال میں فرمایا کہ جو بندہ مستحی کرے اس حال میں کہ وہ 16 روزہ دار ہو، پھر اس کو چھوڑ دے
تو پھر اس کو پھینک دے، تو بس اس کا جو ہے یہاں پہ حدیث ہوتا لکھی اور میں نے جہاں پہ پڑھی تھی وہاں پہ وہی اس طرح کے الفاظ نہیں تھے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کل کو جو ہے اس کا بیان کر دوں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معلوم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارك ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين۔